ریکارڈنگ کر لیں۔ ہاں جی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ورڈز 146 to 150 تک اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ زینہ کا مطلب ہے دوز ہوں، وہ جو، اور یہ اس میں موصولہ ہے اللہ زی واحد، اللہ زانی دو، اور اللہ زینہ دو سے زیادہ، وہ جو۔ آتینا یہ میں آتا اس کا مطلب ہے دینا، تاکہ نہ ہم نے، یعنی یہ اس کی ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، دی ہم نے، ہم انہیں، کنہیں، وہ جو لوگ ہیں، کتاب کنہیں ملی، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، وہ جو دی ہم نے انہیں کتاب تورات اور انجیل، یعرفونا یہ مضارع معروف ہے، یعرفونا وہ پہچانتے ہیں، they recognized it وہ پہچانتے ہیں اسے، کا مطلب ایز، ما جو، اس کا کر لیں جیسے، یعرفونا وہ پہچانتے ہیں، ابنا بیٹوں، یہ سنز ہیں، بیٹے کی جمع، سن کی جگہ سنز، بیٹوں، اپنے باؤ کا مطلب اور، انا بے شک، فریقن ایک گروہ، من سے ہم ان میں سے، اور انا بے شک، فریقن ایک گروہ، من سے ہم ان میں سے، لا یہ لا کا مطلب ہے البتہ، اسے لام توکید کہتے ہیں، البتہ، یکتمون یہ فعل مضارع ہے، وہ ہائڈ کرتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، حق کا حق کو، سچ بات کو، با اور ہم وہ، یعلمون وہ اس کا علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنا، جہالت میں بات کر بیٹھنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اندر سے پختہ یقین ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، لیکن اپنے مفاد کی خاطر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ حق کو چھپانا ہے۔ تو یہ جو یعرفونہ ہو، یہ جو ہو سے مراد مفسرین لیتے ہیں، سے مراد لیتے ہیں، عثمان اپنا پلیز اپنا یہ میوٹ کر لیں، تھوڑا سا شور آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض مفسر کہتے ہیں، پھر بعض کہ یہ قرآن پاک کی طرف ہے، اور بعض یہ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف، کہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے نا وہ تینوں میں سے کسی کو بھی لے لیں، تو کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اٹیچ ہے تو ایک کا ماننا باقی دو کا بھی ماننا ہے، کہ جس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بشارت تھی آخری امت آئے گی، آخری نبی آئیں گے، اس علاقے میں آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو عرب میں یہ ایک محاورے کے طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ کو پختہ یقین ہو جائے نا کسی بارے میں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم تو اس بات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے آپ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھیں نہ بھی پیچھے اگر بچے شور کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بچہ یہ شور کر رہا ہے کہ نہیں، یہ آواز کس کی۔ بیٹے کو پہچاننا اس طرح، یا ہجوم میں آپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے پہچان لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس قرآن پاک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا خانہ کعبہ کہ یہ جو خانہ کعبہ آگے آیتیں آئیں گی کہ ان کی کتابوں میں بشارت تھی یہود کی تورات میں کہ یہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ، لیکن مسلمان خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے
تو ابھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ خانہ کعبہ ان کی کتابوں کے مطابق کر دیا. تو اس بارے میں حضرت عمر عبداللہ بن سلام تھے، یہودی اسکالر تھے. تو وہ مسلمان ہو گئے، عام نہیں تھے یہودی بلکہ اسکالر، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے کہ آپ جو یہود ہیں وہ ہمیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ یہ لوگ برحق ہیں، ان کی کتاب، ان کا قبلہ، ان کا نبی برحق ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا بالکل، ہم اسی طرح جو تو لوگ کتاب کا علم رکھتے ہیں تو وہ تو بالکل اسی طرح جانتے ہیں، بلکہ اس سے ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں شک کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے برحق ہونے میں جو نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، قرآن پاک میں جو آیتیں جو ہماری ساری ریلیجن کو لے کر چل رہی ہیں، سارا کچھ یہ ساری چیزیں برحق ہیں، اور ہم اسے ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم پھر مفاد کی آتی ہے، اور وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کر دیا کہ وہ، جیسا کہ پہلے بھی ریپٹیشن کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کی چین سے نبی ہو. ان کی خواہش تھی کہ جو آخری نبی آنا ہے وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں ہماری کتابوں کے مطابق، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان میں سے جو بنی اسرائیل ہیں، جو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے چلیں، ان میں سے ہیں. لیکن جب وہ ادھر سے آگے تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اب ساری جو ٹرانسفر ہو جائے گی امت مسلمہ کی طرف، تو پھر وہ اسے کترانے لگے. میں اس کو ریوائز کرتا ہوں. اللہ زینہ، وہ جو آتینا دی ہم نے، ہم انہیں کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اسے، ریکگنائز کرتے ہیں اسے، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابنا بیٹوں ہم اپنوں کو، وا اور ان بے شک فریقاً ایک گروہ من سے ہم ان میں سے، لا البتہ یکتمون وہ چھپاتے ہیں، حق کا حق کو، سچ کو، وا اور ہم وہ، یعلمون وہ اسے جانتے بھی ہیں. جی کون کرے گا روائز؟ جی شاباش کریں صبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ جو لوگ آتینا ہم نے دی، الکتاب ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ تو اسے پہچانتے ہیں، یعرفون جیسے کوئی اپنا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو، وا اور ان فریقا ان میں سے ایک گروہ منہم لا البتہ یکتمون پہچانتے ہیں، چھپاتے ہیں، الحق وہم یعلمون حق کو اور سچ کو، اور پہچان کر بھی علم بھی ہے ان کو، پھر بھی وہ چھپاتے ہیں. شاباش، جزاک اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. یہ جو قرآن پاک ہے تو اس میں شیطان ہمیں دیتا ہے کہ ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، ہم کوئی اور کام کر لیں گے، یہ ہم بعد میں کر لیں گے، یہ یا پڑا ہوا اس طرح. تو آپ نے شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہوتا ہے کہ ابھی ہم مصروف ہیں، زندگی میں کوئی اور کام کر رہے ہیں، بعد میں یہ کر لیں گے. لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہمیں ہر دن اچھا گزارنا چاہیے تاکہ زندگی جب بھی ختم ہو تو اس کا اچھا اختتام ہو، اور ہم کتاب کو بھی سمجھ رہے ہوں اور اس پر عمل کی بھی میکسیمم کوشش کر رہے ہوں. تو آپ نے شیطان کی اس بہکاوے میں نہیں آنا کہ ہم بیزی ہیں. الحق حق ہے، سچ ہے، من سے ربی کا رب تمہارے سے، فا پس لا نہ تکونن یہ مضارع ہے تم ہونا، من سے ممترین ڈاؤٹرز میں سے، ایسے لوگ جو شک کرتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈاؤٹ کرتے ہیں ہر بات پر، وہ پہلے شک کی نگاہ، اسکیپٹیسزم جو ہے وہ ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں
زیادہ تر لوگ جو 80-90% کے قریب ہیں وہ خدا کے وجود کو ماننے والے ہیں. کوئی 5-10% کے قریب ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان بٹوین ہیں کہ وہ شک میں ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, تو وہ نہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس کتاب کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز تو آپ نے بالکل شک نہیں کرنا, اس میں ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے, اور جو بھی اس کی آیات ہیں اس کے کوئی بھی احکامات دیکھ لیں تو ہم کو وہ بہتر ہی کرتے ہیں, ہماری لائف کو بیٹر ہی کرتے ہیں, وہ برا نہیں کریں گے. اوورآل اس کو دیکھنا ہے, اور کسی ایک جز پر شک کر کے اس سے دور ہونا, یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی, جو بھی ہم بعض کا آیات ایسی بھی آئیں گی جو ہمیں وقتی طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی, لیکن ان دی لانگ رن آگے جا کے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے, برحق ہے, اور کھینچ لیتا ہے اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف. الحق حق ہے, من سے, ربی کا رب تمہارے, فا پس, سو, لا نہ تکونن تم ہونا, من سے ممترین شک کرنے والوں میں سے. جی یہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی صبا پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق حق ہے, من سے, ربی کا رب تمہارے, فلا بس نہ, تکون تم ہونا, من سے ممترین شک کرنے والوں میں سے. شک کرنے والے. جزاک اللہ. یہ آیت مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں برحق کے ہیں, بس آپ میں شک نہ ہو. جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کوئی شک والی اس کتاب میں بات ہی نہیں ہے. یہ ہم پہلے جو 5 ورسز ہے ادھر پڑھتے ہیں. وا اور لی کا مطلب ہے کے لیے, فار کلن ہر ایک کے لیے, وا اور لی کے لیے, کلن ہر ایک, وجہتن کہتے ہیں ڈائریکشن کو, سمت کو, اور ہر ایک کے لیے ہے سمت ڈائریکشن. ہوا وہ, مولیہا وہ رخ کرتا ہے اس کی طرف. یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا یہ مؤنث ہے, ہو کی مذکر ہوتی ہے اور ہا کی مؤنث, اور جو اس کا لنکیج ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکشن کے ساتھ ہے. ہوا وہ, مولی رخ کرتا ہے, یا ولہ سے ہے, یہ پھرنے سے ہے, یا پھرتا ہے, ہا اس کی طرف, فا پس تابقو پس تم سبقت کرو, یہ فعل امر ہے, پس تم سبقت کرو, آگے بڑھو. یہ استباق سے یہ ورڈ نکلا ہے یہ والا, اور اس سے مراد ہے کہ جیسے ریس ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک خاص نشان سے جو دوڑنے والے ہوتے ہیں, رنرز ہوتے ہیں, ان کو ایک ٹارگٹ کی طرف جانا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہماری زندگی ہے اسے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ریس ہے. آپ فضول کی باتوں میں نہ پڑیں بلکہ اس ریس میں شامل ہو جائیں, اور یہ فاستبقوا الخیرات, بس سبقت لے جاؤ نیکیاں کرنے میں. گڈس جو ہیں, جو گڈ ڈیڈز ہیں, ان میں آپ نے زندگی میں سبقت لے کے جانی ہے, اور نیکیاں خالی عبادات میں نہیں ہیں, نیکیاں لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہیں. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرتے ہیں تو اسلام کا ایک اچھا امیج آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ پڑھ لینا ہی نیکی ہے, اور جو لوگوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ان کی مشکلات میں, یہ نیکیاں نہیں ہیں. تو ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت آگے ہیں, اور یہ چیز اچھی بھی لگتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, کرپشن نہیں کرتے, دھوکہ نہیں کرتے. تو یہ ہماری چیز انہوں نے آپ کی ہوئی ہے. ہمیں دونوں کاموں میں, حقوق العباد میں اور معاملات میں, نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں اور انہیں بیلنس لے کر چلنا ہے.
اور میکسیمم ہر بندے کو میکسیمم. اور جب جنت میں ہم جائیں گے تو جنت میں بھی درجات ہوں گے, جس کی جتنی نیکیاں ہوں گے اس کے برعکس اس کی وہ جنت ہوگی, اس کی اتنی اچھی جو ہے وہ جنت ہوگی. بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں, آئینہ جہاں کہیں, آئینہ کا مطلب ہے ویئر ایور, جہاں کہیں, ما جو, دونوں کو کر لیں, جہاں کہیں, تکونو تم ہو, یاتی لے آئے گا. یہ جو تکونو ہے نا, تم جمع مذکر یعنی دو سے زیادہ, 1000 2000 یا پوری امت یا تمام فرقوں کے لوگ, یاتی لے آئے گا, بھی ساتھ کم تمہارے, لے آئے گا تمہیں اللہ اللہ, جمیعاً سب کے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا, جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے گا. یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر جو یہودیوں نے اب اس آیت کو شروع سے اگر دیکھیں ہم, والے کلی وجہتن ہوا مولی, ہر ایک کے لیے اس نے اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا ہے. جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز وغیرہ پڑھتے تھے, انہوں نے مغرب کو قبلہ مقرر کیا ہوا تھا. جو عیسائی تھے وہ بھی بیت المقدس کو مقدس جانتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف بیٹھی تو وہ مشرقی مکانن شرقیہ تھا تو وہ اس کو مقدس جانتے, انہوں نے مشرق کو بنایا ہوا تھا, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے تھے. تو اس طرح مسلمانوں کا اب قبلہ چینج ہوا تو بہت ساری باتیں ہونے لگ پڑی. ادھر سے مکہ کے بت پرست کریں کہ انہوں نے ہمارے قبلہ کو مان لیا ہے, ادھر سے یہودی کریں کہ اب کون سی چیز ہے انہیں قبلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. تو یہ ایک انہوں نے شور مچایا ہوا تھا, مختلف باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں ہر ایک نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے, بس آپ اس بحث کو چھوڑیں اور نیکیوں میں سبقت لے کر جائیں, نیکیوں میں آپ آگے بڑھیں. آئینہ جہاں کہیں بھی ہوگے, یعنی کہ فار ایگزامپل ہم پاکستان میں یا دوسرے انڈیا میں یا کہیں بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ ہم سب کو لے آئے گا اس جگہ پر اس جگہ پر, اور سب کے سب کو کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا, اپنے سب اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا. انا بے شک اللہ 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 اوپر, کلی ہر, شیئن چیز, قدیر قدرت والا ہے, پاورفل ہے. میں اسے ریوائز کرتا ہوں, وا اور لی کے لیے, کلن ہر ایک, وجہتن ہر ایک کے لیے سمت ہے, وجہتن کا معنی ہے سمت, ہوا وہ مولیہا رخ کرتا ہے اس طرف, فس تابق پس تم سبقت لے جاؤ, خیرات نیکیوں میں, اینما جہاں کہیں, تکونو تم ہو, یاتی لے آئے گا, بکم تمہیں, اللہ اللہ, جمیعاً سب کے سب کو. انا بے شک اللہ 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 اوپر, کلی ہر, شیئن چیز پر, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. جی کون وائز کرے گا اسے؟ ہاں جی سبحان کریں, شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور, لکلی ہر کسی کے لیے, ہر ایک کے لیے, وجہتن سمت ہے, ہوا وہ, مولیہا منہ پھیرتا ہے یا رخ کرتا ہے, فاستبقوا پر سبقت لے جاؤ, خیراتی نیکیوں میں, اینا جہاں, ما کہیں, تکونو تم ہو, یاتی لے آئے گا, بکم تمہیں, اللہ اللہ, جمیعاً سب کو, انا بے شک اللہ اللہ, اللہ پر, کلی ہر, شیئن چیز, قدیرن قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا ترجمہ کیا. یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا, یہ پریکٹس کے ساتھ ہے. جتنا ہم اسے اسٹڈی کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے اوپر کھولتے جائیں گے. جتنا غور و فکر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ نالج دیں گے, اور پھر اگر آپ اچھی طرح اسے پڑھیں گے تو کل کو انشاءاللہ اچھی طرح اسے پڑھائیں گے. اور یہ کتاب بالکل آسان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے آسان بنایا, بس کوئی ہے سمجھنے والا. اور یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے, بہت کمپلیکس ہو جاتی ہے, جو اسے سمجھنا نہیں چاہتے, جو اس طرح نہیں آتے, جنہیں شیطان بکاو میں رکھتا ہے, تو ان کے لیے یہ پھر بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے.
تو اس میں ہمیں آنا چاہیے. اچھا جی, وا اور من سے, حیثو جہاں کہیں سے, خرجتا آپ یہ خرجا, خرجا, خرجو اور خرجت, خرجتا, خرجنا, اور پھر یہ خرجتا, یہ 7th ورڈ ہے فعل ماضی کا کہ جہاں سے آپ نکلیں, تا تم, اور خرج آپ وے آؤٹ باہر نکلیں, و من اور سے, حیثو جہاں سے, خرجتا آپ نکلیں, فولی پس کر لیں, وجہ کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے اور رخ بھی ہوتا ہے. وجہ کا, رخ کا, اپنا یا تمہارا, شطرہ طرف, شطرہ کی طرف, ٹورڈز المسجدی, مسجد الحرام کی طرف. جہاں کہیں بھی ہیں آپ, چاہے آپ مکہ میں نہیں ہیں, مدینہ میں ہیں, مدینہ میں نہیں, شام میں, لبنان میں, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, تو آپ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنا چہرہ ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کریں گے. وا اور انا, بے شک ہو یہ, اور بے شک یہ, لا البتہ, حق ہے, من سے, ربی رب کا آپ کے, اور یہ برحق چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں نے اس کی طرف منہ کر لیا ہے, بلکہ یہ تورات میں یہ پہلے سے موجود تھا کہ جو آخری جو نیشن آئے گی نبی کی, اس کا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام, خانہ کعبہ ہوگا. تو یہ حق ہے, سچ ہے, من ربی کا, آپ کے رب سے. وا اور ما نہیں, اللہ بھی ساتھ, غافل غافل, اور نہیں اللہ غافل, ان اور ما, ان کا مطلب سے اور ما جو, تعملون یہ عین میم اور لام, ایکٹ کرنا, کوئی عمل کرنا, یو ڈو واٹ یو ڈو, اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل جو تم عمل کرتے ہو, جو تم کام کرتے ہو. میں ریوائز کرتا ہوں. وا اور من سے, حیثو جہاں کہیں, خرجتا آپ نکلیں, فولی پس کر لیں, وجہ کا رخ اپنا, شطرہ طرف, شطر یہ پہلے بھی ورڈ آ چکا ہے, شطر المسجد الحرام, مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیں. وا انہ, اور بے شک وہ, لا کا مطلب البتہ, حق ہے, سچ ہے, من سے, ربی رب کا, آپ کی طرف سے. وا اور ما نہیں, اللہ بغافل غافل, اما سے جو, تعملون تم عمل کرتے ہو. جی کون وائز کرے گا اسے؟ ہاں جی, سائم کی باری. سائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اور سے, حیثو جہاں کہیں, حرجتا آپ نکلتے ہیں, فولی پس کر لیں, وجہ کا, سمت یا منہ اپنا, شطرہ کی جانب, المسجد الحرام مسجد حرام کی. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, الحق حق ہے, من ربی کا رب سے تمہارے. وما اور نہیں, اللہ بغافل غافل, اما سے جو, تعملون تم کرتے ہو. شاباش, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھا جی, سائم محنت کر رہا ہے, گروپ میں ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتا ہے. سائم اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور مشکل مزاجی بھی عطا کرے. سب سے بڑی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہے تھوڑا بھی ہو, لیکن اس میں مشکل مزاجی ہونی چاہیے. زیادہ ہم بڑا عمل کرنے کی کوشش کریں لیکن کنسسٹنٹ نہ رہیں تو اس سے یہ نہیں ٹھیک. اس سے تھوڑا عمل کر لیں لیکن کنسسٹنٹ رہیں تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل مزاجی دے. اور آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جو بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کا ریوارڈ دیں گے. کوئی نیکی ہماری ضائع نہیں جائے گی. اچھا جی, وا اور من سے, حیثو جہاں کہیں, خرجتا آپ نکلیں, فولی پس کر لیں, وجہ کا, یہ وہی آیت ہے جو اوپر آئی ہے.
یہ دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ مفسر لکھتے ہیں کہ کیونکہ خانہ کعبہ کو جب یہ قبلہ مقرر کیا گیا تو بہت ساری باتیں ہوئیں اور اب امت مسلمہ کے لیے ایک نئی ڈائریکشن کا اعلان ہوا جا رہا تھا. اور یہ خانہ کعبہ اتنی مقدس جگہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پاور ہاؤس ہے، آپ اسے انرجی حاصل کرتے ہیں. اور یہ امت کا دل ہے خانہ کعبہ. اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے، صحابہ کرام بھی رہے، اور انبیاء، بہت سارے انبیاء کرام نے ادھر کا رخ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں شامل ہوئے، اور انبیاء کی گزرگاہ بھی یہ رہا. تو اس کا ہر چپا، اس کا ہر ذرہ پاک ہے. اور اس کا احساس آپ ادھر نہیں بیٹھے کر سکتے. جب آپ ادھر جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس جگہ میں اٹریکشن ہے. جب میں عمرہ کے لیے گیا تو جب میں نے پہلی مرتبہ میں لیٹ پہنچا تھا تو مسجد ادھر ہی ہوٹل میں تھی، تو ادھر ہی میں نماز پڑھنی تھی کوئی، تو خانہ کعبہ جانے کا ٹائم نہیں تھا. تو میں نے جب، حالانکہ وہ خانہ کعبہ نہیں ہوٹل میں تھی مسجد، تو میں نے جب سجدہ میں سر رکھا تو میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کر رہا تھا. اتنی اٹریکشن سے میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ ادھر کیا ہے اس میں. تو پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو بندے کا دل جو ہے وہ اٹریکشن کے ساتھ وہ کھینچتا تھا کہ فوری طور پر بندہ مسجد کی طرف چل جائے، خانہ کعبہ کی طرف چل جائے. تو یہ امپیریکل ریالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ایسی ریالٹیز ہوتی ہیں جسے آپ امپیریسزم کے ذریعے اپنے تجربہ کے ذریعے فیل کر سکتے ہیں. یہ کسی کے بتانے سے شاید آپ کو نہ ہو، لیکن جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ اپنے تجربہ سے یہ فیل کریں گے کہ یہ واقعی اللہ نے اس جگہ کا جو چناؤ کیا ہے یہ بابرکت ہے، اور اللہ کی بلیسنگز اس میں بہت زیادہ ہیں، اور آپ کا ادھر بہت زیادہ دل بھی لگے گا. تو اس لیے خانہ کعبہ کا بار بار کہ اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک، آج 1500 سال ہو گئے ہیں، تو ہماری جو ڈائریکشن ہے ادھر ہی ہے. اور اگر ہم اس سے چینج ہوتے ہیں تو ہمارے بہت ساری چیزیں وہ چینج ہو سکتی ہیں. تو آیتوں کو بار بار مفسر کہتے ہیں ریوائز کیا گیا ہے، اور یہ ناسخ و منسوخ میں جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، یعنی پہلے بیت المقدس تھا اور یہ نیا حکم اس کو ایبروگیٹ کر رہا ہے، تو اس لیے ان ورسز کو بار بار لے کے آیا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے. وَعَيْسُمَا، اور جہاں کہیں، wherever کن ہو تم فَوَلُّ، پس کر لو، وجوہا، چہرے، کم اپنے. یہ اوپر تھا، یہ جو ہے نا یہ حکم ہے واحد کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ کہا ہے. یہ بھی واحد کی ضمیر ہے، جو کم ہوتی ہے وہ جمع کی ہوتی ہے. فولی ایک کے لیے. اب یہ دیکھیں فولو آیا ہے، ادھر فولو آیا اور ادھر وجوہ آیا ہے. یہ دونوں جمع ہیں، پلورل ہیں. واو اور الف آ جائے تو مور دین 2 کے لیے، اور وجہ ایک چہرہ، اور وجوہ. تو اب یہ صحابہ کرام کی اس دین کو ماننے والے جو بھی، چاہے یہود میں، عیسائیوں میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور جو بھی تھے، ان کو یہ کامن حکم دیا جا رہا ہے. اور جہاں کہیں تم ہو فولو، پس تم کر لو، وجوہکم، چہرے اپنے، شطرہ، طرف، ہو اس کی، ہو کی جو ضمیر ہے یہ مسجد الحرام کی طرف جا رہی ہے کہ اپنے جو چہرے ہیں وہ مسجد الحرام کی طرف کر لو. لی اللہ، تاکہ نہ. لی کا مطلب ہے سو دیٹ ناٹ، تاکہ لا، یہ لا نفی ہے، نہ، تاکہ نہ ہو، نہ یکونا ہو، تاکہ نہ یکونا ہو، لی کے لیے، فار ٹو دا ناس پیپل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، اللہ اوپر، کم تمہارے، علیکم اوپر تمہارے، حجتن کوئی دلیل، کوئی آرگیومنٹ، کوئی ایویڈنس. تو اس کا دلیل ہی کر لیں اردو میں. اللہ مگر، اللہ زینہ وہ لوگ جو، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، من سے ہم ان میں سے، فا پس لا نہ، تخشو، تخشو کا مطلب ہے تم ڈرو، فلا تخشو پس نہ تم ڈرو، ہم ان سے، جنہوں نے
کن سے ڈرنا؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو حق کے خلاف، جو ظلم لفظ ہے نا، یہ انجسٹس ہے کہ جو جسٹس سے کام نہیں لیتے. جسٹس کیا ہے، حق کیا ہے، انصاف کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ آخری قبلہ یہ ہوگا سمت، تو اب اس کو چھپانے کے لیے یا مسلمانوں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. وہ مکہ کے بت پرست بھی ہیں اور وہ یہود و نصارہ بھی ہیں. تو اب آپ نے ان سے نہیں ڈرنا. وخشونی، اور ڈرنا ہے، نی کا مطلب ہے مجھ سے. یہ جو چھوٹی یا ہے اس کا مطلب مائی کے لیے آتا ہے. وخشونی، اور آپ سب نے ڈرنا ہے مجھ سے. اور لی، اس لیے کہ اتما، میں پوری کر دوں، میں کمپلیٹ کر دوں، میں تمام کر دوں. نعمتی، نعمت اپنی. اللہ، اوپر، علیکم، اوپر تمہارے. والا اللہ کم، والا اللہ اس کا مطلب ہے شاید، اور میں بھی، یو کم تم، تہتدون ہدایت باجو، تم سیدھی راہ کو حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت بھی مسلمانوں کے لیے کہا ہے، اور پھر اس پورے دین اسلام کو ایسا نہیں کہا کہ کوئی بوجھ بنا کر ہمارے اوپر ڈالا ہے، بلکہ بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس کی بدولت. دنیا میں بھی ہمیں پاک کرے گی، ہمیں تزکیہ کرے گا یہ دین، ہمیں عقل میں، وزڈم میں، شعور میں آگے بڑھائے گا، نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھائے گا. اور جب نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھا دے گا تو الٹیمیٹلی ہمارا جو اینڈ ہے، ان دی اینڈ، وہ ہمارا انشاءاللہ اچھا ہوگا. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا، اب یہ جو بات ہے نا کہ تاکہ نہ ہو ان کے لیے کوئی حجت، کوئی ان کے پاس دلیل نہ رہے، کہ تورات میں موجود تھا کہ جو آخری جنریشن آئے گی، مسلمان آئیں گے، آخری نبی کی جو امت ہوگی، تو اس کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. لیکن مسلمان تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. تو اب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہ اس جو بشارت تھی اس کے مطابق آیا. اور اگر ایسا نہ ہوتا، مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہتے، تو اب یہود نے کہنا تھا ہماری کتابوں میں تو یہ ہے کہ آپ وہ دیکھ رہے تھے، چیک کر رہے تھے، ہماری کتابوں میں تو یہ ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا جو قبلہ ہوگا وہ یہ خانہ کعبہ ہوگا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے، اور دنیا میں سب سے جو پہلا گھر تھا اللہ کا وہ یہ خانہ کعبہ ہی تھا. تو آخری جو قوم ہوگی پھر اس کا قبلہ یہ ہو جائے گا. تو اب اگر یہ نہ ہوتا، تحویل قبلہ کا حکم نہ آتا، تو وہ اب پھر ایلیگیشن مسلمانوں پر ایکشن لگاتے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو گیا. اب بھی ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ظالم ہیں، جو حق کے خلاف بات کرتے ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، جیسے اوپر بھی کہا گیا کہ ان میں سے ایسے بھی گروہ ہیں. تو اب بھی یہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. جس طرح پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرح نماز پڑھتے تھے تو یہود کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے قبلہ کی طرح نماز کر کے پڑھتے ہیں تو ان دی اینڈ یہ ہمارے دین کو بھی مان لیں گے. اور اس طرح جب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تو جو مکہ کے بت پرست تھے تو وہ کہتے ہیں چلو انہوں نے ہمارے قبلہ کو اختیار کر لیا ہے تو اب یہ ہمارے بت پرستی کو بھی اختیار کر لیں گے. تو دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی مصالحت نہیں کرنی. آپ کو یہ ہم نعمت عطا کر رہے ہیں، آپ کو دنیا میں بھی عزت دی جائے گی اور آخرت میں بھی. اور ان کے ساتھ کسی قسم کی یہود و نصارہ کے یا بت پرستوں کے ساتھ مصلحت سے کام نہیں لینا، اور یہ نہ ہو کہ آپ یہ چینج کر بیٹھیں. تو اس کو میں روایت کرتا ہوں. آپ وا اور من سے، حیثو جہاں کہیں، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا رخ کا اپنا، شطر المسجد الحرام، شطر کا مطلب طرف، مسجد الحرام، مسجد الحرام کا نقبہ، وحیثو اور جہاں کہیں، وحیثما اور جہاں کہیں، کن ہو تم، فا پس ولو پس کر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ طرف اس کی، لی اللہ تاکہ نہ، اس کا مطلب ہے تاکہ نہ، سو دیٹ ناٹ، یکون ہو یہ مضارع ہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم اوپر تمہارے، حجتن کوئی دلیل، کوئی آرگومنٹ، کوئی ایویڈنس، الا مگر،
الذین وہ جو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے نا انصافی سے کام لیا، من سے ہم ان میں سے. ایسا نہیں ہے کہ سارے یہود و نصارہ ایسے ہیں. عبداللہ بن سلام جس طرح میں نے کہا تو وہ تو اس بات کو برملا اظہار کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لیکن جو کچھ ان میں سے گروہ مسلمانوں کے خلاف تھے، موسٹلی میجورٹی تھی، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ان میں ظالم ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. فا پس لا نہ تخشو تم ڈرو، آپ ڈریں، ہم ان سے، وخشونی اور آپ ڈریں مجھ سے. اور یہ تخشونا اور وخشونی اور آپ ڈریں مجھ سے. اور لی اس لیے کہ اتما میں پوری کر دوں. اتما کا مطلب ہے میں پوری کر دوں، اور اس لیے کہ میں پوری کر دوں نعمتی نعمت، یہ یا میری نعمت، اللہ اوپر تمہارے، اور لا البتہ لعلکم شاید کہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. جی کون کرے؟ جی کرے سندس کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور من سے، حیثو جہاں کہیں، خارجتا آپ نکلے، فولی پس کر لیں، وجہ کا چہرہ اپنا یا رخ اپنا، شطرہ کی طرف، المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، وا اور حیثو ما جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو یا پس تم کر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ کی طرف ہو اس کی، شطرہ ہو اس کی طرف، لی اللہ تاکہ نہ، یکونو ہو، لل کے لیے، ناسی لوگوں کے لیے، علیہ اوپر، کم تمہارے، علیکم اوپر تمہارے، حجتن کوئی دلیل، اللہ مگر اللہ زینہ وہ لوگ جو، ظالم جنہوں نے ظلم کیا، من سے ہم ان میں سے، فلا پس نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، وا اور اخشونی اور آپ ڈرنا مجھ سے، والا اور نہ، اوتما میں پوری کر اور دوں، اس نعمتی لیے کہ نعمت، میں پوری کر دوں. اور اس لیے لی کا مطلب اس لیے والا اور اس لیے کہ اوتما میں پوری کر دوں، نعمتی نعمت اپنی، علیہ اوپر، کم تمہارے، ولا اللہ کم اور شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ. جزاک اللہ شاباش. اچھا جی کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور یہ قرآن پاک سے ہمارا باطن بھی پاک ہوتا ہے، ہماری جو بیماریاں ہیں، جو قلبی روحانی بیماریاں، انہیں بھی شفا ملتی ہیں، ہماری جو آئندہ آنے والی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں. اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرشتے اپنے پروں سے ایسی محفل کو ڈانپ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کی رکاوٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا دل ہے اس کتاب میں لگائے، اور اس کتاب کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ